بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج نہایت ہی قیمتی عنوان پر بات ہونی ہے۔ ویسے تو منبر رسول پر بیٹھنے کے بعد کوئی بھی بات فضول نہیں کہی جاتی، لیکن بعض اوقات بعض مضامین وہ ہوتے ہیں جن کی اہمیت دوسرے مضمونوں اور دوسرے عنوانات سے کہیں زیادہ برتر ہوتی ہے۔ آج جس عنوان پر بات ہونے جا رہی ہے اس عنوان کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کی زندگی سے تو بہرحال ہے ہی، اور وہ عنوان ہے وقت کی قدر۔ عام طور سے ہم غفلت کے مارے ہوئے ہیں، سستی ہمارے بدن میں ہے، اور اس سستی کا اظہار ہم حقوق اللہ میں بھی دکھاتے ہیں اور حقوق العباد میں بھی دکھاتے ہیں۔ جہاں بیٹھ جاتے ہیں اٹھنے کا نام نہیں، جہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے ہلنے کا نام نہیں۔ پھر ہمیں طرح طرح کی پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے اور آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے، آج انشاءاللہ وہ باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ پاک مجھے صحیح انداز پر کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی عربی داں نے یہ بات کہی کہ الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کی اتنی قیمت نہیں جتنی وقت کی قیمت ہے، اور چاندی کی بھی اتنی قیمت نہیں جتنی وقت کی قیمت ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ کیا وقت بکتا ہے؟ اس کا کوئی وزن ہے؟ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مقولہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب تقابل کیا جائے، کمپیئر کیا جائے دو چیزوں کو، تو ان میں مماثلت ہونی چاہیے، اس میں یکسانیت ہونی چاہیے، لیکن یہ یکسانیت نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمت اگرچہ زیادہ ہے لیکن قیمت تو ہے، لیکن وقت وہ شے ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ادنا سا وقت انسان کو کونٹلوں سونے کا مالک بنا دیتا ہے، اور ادنا سے وقت میں کروڑ پتی روڈ پتی ہو جاتا ہے۔ تو وقت کے اندر اتنے نشیب و فراز ہیں کہ سونا اور چاندی اس کے مقابلے پر آ نہیں سکتے ہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وقت کی قدر اصل ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی وقت کو صحیح استعمال کرنا ہی نہیں سیکھا۔ وقت کی قیمت وقت نہیں ہے،
اس وقت میں ہونے والا عمل وقت کو قیمتی یا ارزل بناتا ہے. وقت میں اعلیٰ عمل کیا گیا تو وقت قیمتی بن گیا، اور وقت میں فضول کام کیا گیا تو وہ وقت رذیل اور کمتر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قسم کھائی، ایک جگہ نہیں کئی جگہ قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پڑھیے صاحب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن کی اس کے علاوہ دیگر صورتیں اگر نازل نہ ہوتی، صرف یہی صورت نازل ہو جاتی تو انسانیت کو سنبھالنے کے لیے ایک ہی صورت کافی تھی. اس کا مضمون اتنا اعلیٰ ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے. اگر آپ ابھی عمل پر نہیں آئے ہیں تو ابھی اپنے آپ کو آپ کامیاب نہ سمجھیں. پوری انسانیت، الف لام استغراق کا ہے، علماء لکھتے ہیں استغراق کا ہے، پوری انسانیت. مطلب یہ ہے کہ انسان محض انسان کے اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں ہے کہ صاحب میں تو انسان ہوں، میں تو مولانا لوگوں کے خاندان میں پیدا ہو گیا، میں تو فلاں شریف خاندان میں پیدا ہو گیا، میں تو انبیاء کی نسل سے سید ہوں، سیدوں میں پیدا ہوا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کب تک؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور نیک عمل کی طرف اپنے آپ کو نہ بڑھائیں. اس خالی اور کورے انسان کی اللہ کے یہاں کوئی جگہ نہیں، اور اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں جو محض پیدا ہونے کی وجہ سے انسان ہے. الا الذین آمنوا، وقت کی قدر کرتے ہوئے اس وقت میں اس نے آمنو، ایمان لے آیا، اس وقت میں اس نے نیک عمل کر لیا. اب اللہ کہتا ہے مجھے قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قسم کھائی والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی، چاشت کے وقت کی اللہ نے وقت کی قسم کھائی، اور قسم ہے رات کے وقت کی. اللہ تعالیٰ کیوں کھا رہا ہے یہ قسمیں؟ اس کا مطلب کوئی چیز ہے جو بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کوئی اونی پونی چیزوں کی قسم نہیں اٹھاتی. مفسرین لکھتے ہیں جس چیز کی بھی اللہ نے قسم کھا لی اسے قریت کر کے دیکھو، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو حکمتیں ملیں گی اس کے اندر، آپ کو راز ملیں گے اس کے اندر، خزانے ملیں گے اس کے اندر آپ کو. اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اس میں خزانہ موجود ہے کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، سنو اللہ کے یہاں وقت کی قدر ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے. جو لوگ اللہ والے ہیں اور قدر نہیں ان کے نزدیک وقت کی، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں. اب میں دنیاوی مثال پر آ رہا ہوں. ایک آدمی بیمار ہے، کافی بیمار ہے، بیچارہ ہاتھ پیر بھی بس مجبوری میں ہلا رہا ہے. آپ اس آدمی سے جا کر کے کہیں کہ بھئی چلو ذرا فٹ بال کھیلنے چلنا ہے، آدمی کیا دعائیں دے گا؟ موقع لگے گا تو ایک تھپڑ مار دے گا. میں یہاں زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہا ہوں اور تجھے فٹ بال کی پڑی. مطلب میرا جو وقت ہے وہ بیماری سے صحت کے لیے ہے، میرا جو وقت ہے وہ بیماری سے صحت کے لیے ہے، اور تو کھیلنے کی باتیں کر رہا ہے. وہ آدمی نہیں جائے گا اور اسے بیوقوف کہے گا. دوسرا آدمی جو بالکل موت کی کگار پر ہے، موت کی کگار پر، آپ اس سے کہیں کہ صاحب آئیے ابا جان آپ ہمارے نام میں اپنی زمین کرا دیجیے. اس باپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ میں تو اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے کہنا چاہیے تھا ابا جان کلمہ پڑھ لیں آپ، کوئی سورہ یاد ہو تو سورت پڑھ لیں آپ، کوئی اچھی بات کر لیں آپ. لیکن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی زمین کا مطالبہ کر رہا ہے، کاروبار کا مطالبہ کر رہا ہے.
باپ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت اس کا اتنا قیمتی ہے. اگر اس وقت میں اس نے رب کو راضی کر لیا تو آگے آنے والی لامحدود زندگی اس کے لیے جنت کے باغات بن جائیں گی. اور اگر اس لمحے میں اس نے دنیا کی سمجھ بوجھ رکھی اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا تو آنے والی زندگی اس کی پریشان کن ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آخری وقت تھا جیسے آپ نے اس کی قدر کی ہے. پوری زندگی کے اوقات اتنے ہی قیمتی ہیں. آپ سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ کے یہاں وقت کی بڑی پابندی ہے. ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ دیکھیے، اگر ہم کوئی کارخانہ کرنے چل رہے ہیں، 8 بجے آنکھ کھل گئی 8 بجے نکل گئے، 9 بجے آنکھ کھل گئی 9 بجے نکل گئے. کہیں مارکیٹ میں چلے گئے، کام سے گئے، 3-4 کام ہیں، ایک کام میں ایسے الجھ گئے 2 کاموں کا وقت ہی نہیں رہا. میں دنیاوی لوگوں پر بھی آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے نہ آئیں. اسٹیو جابس، البرٹ آئنسٹائن، یہ وہ لوگ ہیں. اور ان کے علاوہ جو لوگ آپ کو، رچرڈ برانسن، یہ ایک ایسا برانڈ ہے کہ جو دنیا سے خلا میں چلا گیا خواب دیکھ کر کے. آپ نے ایڈیسن کا نام سنا، جس نے بلب بنایا، 1000 بار فیل ہوا لیکن وقت کی قدر جانی اس نے. آج لوگ اسے کس نام سے جانتے ہیں کہ بلب کا موجد کون ہے؟ کہ فلاں صاحب ہے. ان کی زندگی پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، کچھ تو عبرت ملے گی ہمیں. وقت کی قدر اللہ کے نزدیک کتنی ہے اور پابندی کتنی ہے آپ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. نماز پورے 24 گھنٹے میں کتنے بار ہے صاحب؟ 5 بار ہے نا. 5 بار آپ نے نماز پڑھی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ظہر کی نماز مثال کے طور پر ہماری اس مسجد میں 1 بجے ادا کی جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں صاحب کوئی بات نہیں، 10 منٹ لیٹ چلے جائیں گے، 5 منٹ پہلے آ جائیں گے، 20 منٹ لیٹ چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لیٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 27 گنا ملے گا، اپنی نماز پڑھو گے تو 1 گنا ملے گا، وہ بھی قبول ہو یا نہ ہو. جماعت میں ایک فائدہ اور ہے، اگر مان لیجئے غفلت ہو رہی ہے اور نیک لوگ آپ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، نیک لوگ آپ کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر کے آپ دیکھیں، ان کی برکت سے آپ کی نمازیں قبول ہو جائیں گی. اور تنہا پڑھیں گے تو پورا معاملہ آپ پر ڈیپینڈ رہے گا. اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مل گئی تو جو محنت آپ نے کی تھی 10-15 منٹ وہ سب ختم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتابا موقوتا، مجھے متعینہ وقت پر نماز چاہیے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، جو مؤذن وقت پر اذان نہ دیتا ہو اس کو مسجد میں نہ رکھو. جو وقت کو نہ جانتا ہو ظہر کب ہو رہا ہے، عصر کب ہو رہا ہے، اور عشاء کا وقت کب ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب ہو رہا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جب آنکھ کھلتی اذان پڑھ دیتا ہے. فرمایا اسے آدمی کو مت رکھو. کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز اس کے وقت پر ہونی چاہیے. نمازوں میں اللہ نے اتنی پابندی کی ہے، اور آپ اس کا اندازہ ہم اور آپ کی زندگی سے لگا سکتے ہیں. اگر امام صاحب نے نماز میں، ہر نماز میں مثال کے طور پر 4-5 منٹ لیٹ کرنا شروع کر دیا، ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. صاحب وقت متعین ہے، وقت پر نماز ہونی چاہیے. ایک مسجد کا واقعہ ہے، میں نے دیکھا وہاں جا کر پہلے نماز پڑھی تھی، نہیں امام صاحب تھے، دوبارہ نماز پڑھنے گئے، امام صاحب نہیں تھے. گاؤں کا ہی واقعہ ہے میرے. کیا ہوا صاحب؟ بہت نیک ہستی ماشاءاللہ، بہت نیک، اللہ والا آدمی، کوئی دو رائے نہیں اس میں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہر وقت سر نیچے وظائف چل رہے ہیں. لیکن ان کے عادت میں ایک بات شمار ہو گئی کہ وقت سے 5 منٹ لیٹ ہی آیا کرتے تھے. اپنے ذکر و اذکار کو کہہ لیجئے، گھر اہل و عیال کی ذمہ داری کو کہہ لیجئے، ان کی ایک عادت بن چکی تھی 4-5 منٹ لیٹ مسجد میں آتے تھے. کچھ دن لوگوں نے برداشت کیا، آخر میں کہنے لگا حضرت آپ کی بزرگی اپنے تک ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کہیں اور اپنا دیکھ لیں، ہم دوسرے امام صاحب لے آتے ہیں.
ایک بزرگ ہستی کو بھی 2-3 منٹ کی تاخیر پر مصلی سے ہم ہٹا دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی چاہیے۔ 1 بجے کا مطلب 1 بجے ہونا چاہیے، 1:05 نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بھی آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو جماعت کی ایگزیکٹ ٹائم کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کوشش کریں کہ پہلے آ جائیں، پہلے نہ آ سکیں تو جماعت کی تکبیر اولا آپ کو مل جائے۔ کبھی کبھار کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی بات نہیں، عادت نہیں بنائیں گے آپ اس بات کی کہ ہر مرتبہ 10 منٹ آپ تاخیر کر کے آ رہے ہیں۔ جب آپ 5 منٹ پر اپنے بزرگ ترین ایک امام کو مصلی سے ہٹا سکتے ہیں، مسجد سے نکال سکتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کم قدرت رکھتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ بار بار تاخیر سے آئیں اور اللہ یہ کہے چلو جیسی بھی لایا قبول ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہمارے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈر کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اگر ہم نے جماعت چھوڑنے کی عادت بنا لی، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اللہ یہ نہ کہہ دے تم نے اپنے امام کو 5 منٹ تاخیر پر نکالا تھا، اب میں تمہاری نمازیں کیسے قبول کروں؟ کبھی 8ویں دن پڑھ لی، کبھی تیسرے دن پڑھ لی، اور جو پڑھی کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی اکیلے میں پڑھ لی۔ لوگ کہتے ہیں نمازی تو پڑھنا ہے، گھر پہ پڑھ لو، کہ تمہارا راج چلنا ہے، جیسے چاہو گے ویسے کر لو گے۔ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز چاہیے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اب نماز میں آپ نے پنکچولیٹی دیکھی، اب اس کے بعد آپ آ جائیے زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ کے مسئلے کو تو ہماری قوم سمجھنا ہی نہیں چاہتی، اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں ہم کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو شاید ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کو ناراض کرنے تیار ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دینے تیار نہیں۔ اللہ کے یہاں یہ جو سسٹم ہے ہمارا، نکال دیں گے، زیادہ نکال دی اور ابھی حساب نہیں ہے، بعد میں حساب لگا لیں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے یہاں کا نظام ہے کہ 1 سال میں 1 دن متعین کیجئے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہفتہ واری ہوتے ہیں، کچھ کام روزانہ والے ہوتے ہیں، کچھ کام دن میں 5 بار ہوتے ہیں، نماز دن میں 5 بار ہے اور زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے، لیکن آپ کو وہ دن متعین کرنا پڑے گا، حساب لگانا پڑے گا۔ ایک بندہ وہ ہے، مثال کے طور پر اس نے 5 جنوری اپنے سال کو متعین کیا کہ میں اس کے اندر میرا سال پورا ہوگا۔ بھائی دیکھیے، انگریزی سال بھی 30 دسمبر کو پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور 1 جنوری کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات تو مترشح ہوتی ہے اس سے کہ سال کا ایک آخری دن بھی آتا ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ کو سال کا آخری دن مطلوب ہے، اس کے بعد جو پہلا دن آئے اس میں آپ کی زکوٰۃ پچھلے سال کی نکل جانی چاہیے۔ پہلے تو ہو جائے، لیکن وقت مقررہ پر اگر آپ نے یہ کہا کہ صاحب یہ تو لاک ڈاؤن تھا پیچھے، چلو اب 5-10 دن تھوڑی تاخیر کر لیں، پھر 1-1.5 مہینہ تاخیر کر لیں، پھر 2 مہینے تاخیر کر لیں، یا اگلے سال نکال دیں گے دونوں کی۔ قانون اللہ کا یہ ہے، اس دوران 1 سال گزر جانے کے بعد اگلے سال کے آنے سے پہلے اگر موت آ گئی، اللہ کا قانون ہے یوم یحمى علیہا، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ کہتا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اے اللہ یہ تو مال میرا تھا، میں نے کمایا تھا، میں نے اپنی جمع پونجی اختیار کی تھی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، میں نے کون سا غلط کام کر لیا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، جو تم کما کر کے آئے تھے وہ سب تمہارا تھا ہی نہیں۔ اللہ کے یہاں زکوٰۃ کا کنسپٹ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی نے کسی بیوہ کے گھر میں چوری کر لی ہو، کسی یتیم کا مال ہڑپ لیا ہو، اور کسی کے غریب کے گھر میں جا کر کے اس کے دسترخوان سے اس کی بریانی کی پلیٹ اس نے چھین کر کے کھا لی ہو۔ اگر کوئی شخص مال کما رہا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حلال کھا رہا ہوں، وہ ایک ایک لقمہ ایسے کھا رہا ہے جیسے یتیموں کے گھر سے چوری کر کے لے کر کے آیا ہے۔ اور اللہ اسی کو کہہ رہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ یہ نہیں سنے گا کہ تم کما کر کے لائے ہو، اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر اس مال کو اللہ اکٹھا کرے گا جو آپ نے کمایا تھا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ،
اللہ فرمائے گا جتنے روپیے اس نے جوڑے تھے حساب لگاؤ، فرشتوں سے حساب لگایا جائے گا۔ اس کے بعد اس مال کو تانبے اور پیتل کی شکل میں، دوسری دھاتوں کی شکل میں آگ پر رکھا جائے گا۔ جہنم کی آگ اللہ کی پناہ کتنی گرم اور کتنی خطرناک ہوگی۔ پھر اس سے اس تمام سکوں کو تپایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے اس مال کو جمع کرنے کے لیے اپنی پیشانی جو مجھ سے ہٹائی تھی اسے سب سے پہلے تپایا جائے گا، جباہم، پیشانی کو۔ اس کے بعد ان بازوؤں پر تجھے بہت ناز تھا، اللہ ان بازوؤں کو اس مال سے تپائے گا۔ اس کے بعد پیشانی، اس کے بعد پیٹھ کے اوپر تپایا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جسے تم میرا مال کہا کرتے تھے۔ بینک میں کس کا مال؟ میرا مال۔ مارکیٹ میں کس کا مال؟ میرا مال۔ بچوں کے پاس کس کا مال؟ میرا مال۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا ختم کر، جو تو نے کمایا ہے 39 روپے تیرے ہیں اور 40 روپیہ میرا ہے، اور میرا روپیہ تو قبر میں لے کر کے نہیں آئے گا کہ فرشتوں کو تو رشوت دے۔ میرا روپیہ اگر تجھے لگانا ہے تو میرے راستے میں لگا، غربا پر لگا، مسکینوں پر لگا، یتیموں پر لگا، اور محلے کے اندر جو رشتہ دار غریب ہیں ان پر لگا، مدارس میں لگا، ان تمام جگہوں پر لگاؤ تاکہ تمہارا وہ 1 روپیہ قبر میں کام آ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کیسے بنایا؟ سال میں 1 دن متعین کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ اور آگے آ جائے، روزے کا معاملہ۔ روزہ، بھئی روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ کون سے مہینے کے روزے فرض ہے صاحب؟ رمضان المبارک کے نا، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک بندہ ہے، چاند دیکھا، روزے رکھنا شروع کیے، بولے 25 روزے رکھ لو، 5 روزے بعد میں رکھ لیں گے، ابھی کچھ ایمرجنسی چل رہی ہے۔ نہ سفر پہ ہے، نہ بیمار ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب یہ بھی دن ہے، اس کے بعد بھی دن آئیں گے۔ بھئی رمضان میں روزہ رکھے گا تو جو ٹائمنگ رمضان کے روزے کی ہوتی ہے، رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ رکھے تو ٹائمنگ تو وہی رہے گی نا۔ فجر سے لے کر کے اور مغرب تک رہے گا، یہی معاملہ ہے۔ کبھی بھی آپ روزہ رکھیں ٹائمنگ وہی ہے۔ کسی کے دماغ میں بات آ گئی 25 دن تک تو ہم رمضان کے رکھیں گے اور 5 دن جو ہے بعد میں رکھ لیں گے۔ مثال کے طور پر کاروبار کا بہت اچھا سالک چل رہا ہے، رات و دن جاگنا پڑ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ کی بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ دے رہا ہے اور اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور جب اللہ نہیں دیتا ہے تو پھر اللہ پہ شکایت رکھتا ہے کہ اللہ دے کیوں نہیں رہا، میری کیا غلطی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال ان 30 دن کے یا 29 دن کے جو روزے ہوا کرتے ہیں یا 28 دن کے کبھی روزے ہوا کرتے ہیں، ان روزوں کے سلسلے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بعض روزے بعد میں رکھ لوں گا، تو کیا اللہ کو وہ روزے اتنے ہی مقبول ہوں گے جتنے رمضان والے روزے ہیں؟ نہیں ہوں گے نا۔ آپ کو دلیل میں دے رہا ہوں کیوں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضہ صوم الدہر وان صام۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5-6 روزے تو دور کی بات ہے، اگر رمضان المبارک کا 1 روزہ چھوڑے، نہ اسے کوئی مرض ہے نہ کوئی شرعی عذر ہے، 1 روزہ چھوڑ رہا ہے کیونکہ کاروبار ترقی پر ہے، میں یہ روزہ بعد میں رکھوں گا، غیر لوگ آئے ہوئے ہیں میرے کاروبار کو دیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ کھانا پڑ سکتا ہے، لہذا روزہ میں نہیں رکھ رہا، بعد میں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روزے کی قضا میں اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے رمضان کے 1 روزے کے برابر بھی ثواب عطا نہیں کرے گا۔ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وقت کے اندر کام اچھا لگتا ہے، اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ تم نے وقت نکال دیا، کام تو کر رہے ہو، وقت پر نہیں کیا، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ میں نے آپ کو زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی بتا دیا، روزے کے سلسلے میں بھی بتا دیا، اللہ کو کام وقت پر چاہیے۔ روک کر کے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق میں آپ دیکھ لیں، فیکٹری میں آپ جاب کرتے ہیں مثال کے طور پر، آپ
10 منٹ لیٹ چلے جائیے، سیلری کٹ کر دے گا۔ ابھی پہلے کیا تھا، پہلے لوگ سائن کرواتے تھے رجسٹروں پر، بایو میٹرک، آج کل جو پرنٹ مشین چل رہی ہے، تھم پرنٹ مشین چل رہی ہے، لوگ پہلے کیا کرتے تھے، فیکٹری جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں، انہوں نے حاضری رجسٹر لیا ملازمین کا اور سائن کیا اور ٹائم وہ لکھ دیا جو اوریجنل ٹائم ہے، اور آپ نے جس وقت آئے وہ تاخیر والا ٹائم نہیں لکھتے تھے۔ اب مالک بھی نوکروں سے زیادہ چلاک ہے، وہ بایو میٹرک نکال کر کے لے آئے وہ، اب انہوں نے کہا جب فنگر لگاؤ، فنگر لگانے کے بعد وہ چاہے کہ ٹائم بدل جائے، نہیں بدلے گا، جس وقت آپ نے فنگر لگایا ہے اسی وقت کا ٹائم وہ مشین شو کرے گی۔ یہ کیوں مشینیں لگائی جا رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وقت پر کام چاہیے۔ وقت میں تاخیر کرو گے تو دنیا کے مالکوں کو بھی وہ کام پسند نہیں آتا جو وقت سے آؤٹ ہو۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب بندہ کام کرے تو وقت کے اندر کرے، وقت کے باہر اللہ کو کام پسند نہیں۔ ایک مثال اور دے رہا ہوں آپ کو، پھر انشاءاللہ بات پر آئیں گے، محنت پر، اوریجنل بات پر۔ حج کا موسم ہے، حج کا، حج کے 5 دن ہیں، اور یہ کب آتے ہیں، کون سے مہینے میں آتے ہیں؟ ذی الحجہ میں آتے ہیں، 5 دن۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر اس وقت چلا جائے کہ میں نے پچھلی مرتبہ حج نہیں کیا تھا، لاؤ عرفات میں جا کر کے ڈیرا ڈال دے، وہ مزدلفہ میں جا کر کے لیٹ جائے، وہ مینا میں جا کر کے جانور قربان کر دے، وہ اس کے علاوہ وہ طواف کرتا رہے اس نیت سے کہ میں حج کر رہا ہوں، کیا اس کا حج معتبر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ وجہ اس نے وقت پر ادا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ حج اگر آپ کو کرنا ہے تو ذی الحجہ میں کرنا ہوگا، پورے سال مینا اور عرفات میں مزدلفہ میں آپ رہے، پورے سال آپ طواف کریں، پورے سال آپ وہاں پر اپنا وقت گزاریں، لوگوں کی امداد کریں، مدد کریں، وہاں جا کر کے آپ سب کام کریں، ثواب آپ کو ملے گا، لیکن آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ وجہ وقت پر ہم نے چیز ادا نہیں کی۔ اللہ کو نماز بھی وقت پر چاہیے، زکوٰۃ بھی وقت پر چاہیے، حج بھی وقت پر چاہیے، اور کتنی دلیلیں چاہیے آپ کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ غفلت میں رہ رہے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، 2 چیزیں ایسی ہیں لوگ ان سے غفلت میں رہتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مجھے اس کی پرواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اللہ کو اس کی پرواہ ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ الصحت والفراغ، نمبر 1 صحت۔ لوگ جب صحت ہوتی ہے تو ہر کام پر ہاتھ لپکاتے ہیں، اچھا ہو برا ہو، کسی کو فائدہ دے رہا ہو نقصان دے رہا ہو، بس مجھے مزہ آنا چاہیے، میں اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور کسی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تجھ سے روکا جائے تو روک لے، میں تو نہیں رکوں گا، تجھ میں دم ہو تو مجھے روک کر کے دکھا۔ یہ دھمکیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ صحت کی بنیاد پر۔ ابھی اللہ ڈینگو کر دے، ابھی بستر پر پڑا ہوا ملے گا، اس کے بعد ڈاکٹر پر بھی بھائی یا بہن لے کر کے جائے گی، اپنے آپ نہیں جا سکتا۔ تیرا وجود کیا ہے؟ تیری صحت کا وجود کیا ہے؟ اللہ اگر ناراضگی کی ایک نظر پورے معاشرے پر کر دے تو تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو نے ذرا سی صحت کو یہ سمجھ لیا کہ ہر حرام کام میرے لیے درست، ہر حلال کام میرے لیے درست، ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم صحت مند رہو، اللہ یہ بھی چاہتا ہے تم صحت کا صحیح استعمال کرو۔ والفراغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا عمل جس میں لوگ کثیر من الناس غفلت میں ہیں لوگ، اور وہ ہے خالی وقت۔ خالی وقت ملتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نکل گئے، کرکٹ ایک کریز ہے، اسپورٹ کے خلاف نہیں ہوں میں، یہ بات سمجھ لیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں دوڑ لگائی ہے، آپ نے صحابہ کو ٹرین کیا ہے، سب چیز ہے، لیکن کرکٹ کو منع کرنے کی وجہ دوسری ہے، اور وہ ہے سٹا اور جوا۔ اس کے علاوہ کرکٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک جوا نہ ہو کرکٹ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ دو کہ صاحب میں اپنی کمپنی کی طرف سے ٹرافی رکھ رہا ہوں، ٹرافی کتنی 250 روپے کی ہے، لے جاؤ، حالانکہ وہ تمغہ ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر بہت بڑی کمپنی کرا رہی ہے تو اس کے ساتھ میں وہ پیسے بھی رکھتی ہے، تب تو ہو سکتا ہے تیار ہو جائیں۔ لیکن عام طور سے آپ کہنے لگے کوئی ٹیم تیار نہیں ہو، پیسے کتنے ملیں گے یہ بتاؤ؟ کچھ نہیں ہوتا تو گیند پر سٹا کھیلتے ہیں،
جو جیت جائے گا بال اس کو مل جائے گی۔ کیا ہو گیا قوم کے بچوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اس لیے بنے تھے، غیروں نے سائنسداں بن گئے، غیر لوگ آج بلب کو ایجاد کرنے والے بن گئے، غیر لوگ آج طیاروں کو خلاؤں میں بھیجنے والے بن گئے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، ٹیکنالوجی کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ جاپان جیسے ملک کو آپ دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، کہا جاتا ہے، مشہور یہ ہے، اگر 9th اور 10th کلاس کا بچہ وہاں پر موجود ہے تو وہ گھر سے لے کر کے اس کے اسکول تک اگر 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنی دیر میں وہ 1 گھڑی تیار کر دیتا ہے۔ ہمارے فراغ وقت کا کیا حال ہے؟ ہمیں وقت خالی مل رہا ہے تو ہم چائے کی دکان پر جا کر کے بیٹھ گئے، ہم نے تاش نکال لیے، ہم اس سے جوا کھیل رہے ہیں، ہم نے بگی باغ نکالا اس سے جوا کھیل رہے ہیں، ہم نے کیرم نکالا اس سے جوا کھیل رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا تم اس لیے تمہارا وقت خالی ہے؟ تم نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا تھامسن کا، یہ تھامسن ایڈیسن جو تھا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس نے بلب ایجاد کیا، 1000 مرتبہ فیل ہوا تھا، 1000 مرتبہ۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب آپ اسی میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ 1000 بار فیل ہو گئے، آپ نے پھر بہرحال بلب بنا دیا ہے، اس میں آپ کی کوئی رائے ہمارے لیے؟ کہنے لگا ایک بات یاد رکھو، جو لوگ اپنی ناکامی، کوشش کی ناکامی، جو لوگ اپنی ناکامی کو گلے لگاتے ہیں، کامیابی پر خوش ہونے کا حق صرف انہی کا ہے۔ بہت باریک بات ہے۔ ابھی ہم 2 مرتبہ کوئی کاروبار پہ ہاتھ چلائیں، ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں گے، چاہے بھیک مانگنا پڑ جائے، وہ ان کے لیے آسان ہے، لیکن کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہو رہا ہے تمہارے لیے؟ کرو نا کوشش، اللہ رازق ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے رزق کے دہانے کھلتے ہیں، تو کوشش میں ہماری کمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وقت کو غنیمت جانا ہی نہیں۔ ہم تو اگر 100 روپے جیب میں ہو تو جنرل اسٹور پہ کھڑے ہو کر سگریٹ پھونکتے ہیں ہمارے جوان۔ اگر عقل مند ہوتے تو ان 100 روپے کے بارے میں سوچتے کہ کہاں لگاؤں کہ 200 بن جائیں۔ جوانوں بات سمجھو، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے اگر وقت کی قدر نہیں کرو گے۔ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں جو آپ کو راہ دکھا رہے ہیں، غلط راہیں دکھا رہے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہوئے دکھا رہے ہیں، کیرم کے انہوں نے اڈے کھول رکھے ہیں، انہوں نے سٹوں کی دکانیں کھول رکھی ہے، انہوں نے کرکٹ پر جوا کے لیے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، سب آپ کے دشمن ہیں، سب آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بننا ہے، وقت کی قدر کرو، اٹھ کر کے آؤ، چاہے تم گتے کا کوئی کارخانہ کھولو، چاہے تم مٹی کے ڈھیر آ کر کے مارکیٹ میں بیچو، بیچنا شروع کرو، اللہ ترقی دینے والا ہے، وہی آپ کو بلندیوں پر لے جانے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے دامن کو مت چھوڑنا، اس کی رحمت سے امید مت چھوڑنا۔ ہر میدان میں آؤ، قلم اٹھاؤ اور اٹھا کر کے کچھ بنو، پارلیمنٹ میں پہنچو، وہاں آپ کی صدائیں بلند ہو۔ آپ دنیا کے جس کونے پر جائیں، لوگ آپ کے قلم کی، آپ کی زبان کی عزت کرنے والے ہو۔ اگر آپ نے ایکسپورٹ میں ہاتھ ڈالا ہے، قطعاً مت ہاریے۔ اگر 100 مرتبہ بھی آپ کو کوشش کرنی پڑے، چھوٹے سے یا بڑے سے، آپ بڑا اماؤنٹ نہ دیکھیں، چھوٹے اماؤنٹ سے شروع کریں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ایک ادنا سے آدمی کو اعلیٰ بنانے کی طاقت وہی رکھتا ہے۔ کس نے کہا سب غلامیوں میں لگے پڑے؟ گھروں کے اندر عورتوں کی مینٹلٹی کیا ہو گئی ہے؟ بھائی پیسے لیا، چاہے جہاں سے بھی لے کر کے آؤ، غلط ہے۔ وقت کی قدر کیجئے۔ میں اور کچھ بھی بتانے والا تھا، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میں جوانوں سے میری اپیل ہے، اگر تھوڑا تھوڑا بھی کام کریں گے، چاہے دینی معاملات میں علماء کے ساتھ بیٹھے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، جو کاروباری آپ کو پسند ہے اس کی زندگی کو آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے آگے بڑھے، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھے، انشاءاللہ اسی محلے سے موجدین پیدا ہوں گے، اسی محلے سے سائنسداں پیدا ہوں گے، اسی محلے سے بہت بڑے فلاسفر پیدا ہوں گے، اسی محلے سے بہت بڑے ایکسپورٹر بھی پیدا ہوں گے، اسی محلے سے محدثین، مفکرین، مفسرین پیدا ہوں گے۔ لیکن جذبہ یہ ہو، جو وقت ہمارے پاس ہے اللہ کی نعمت ہے، اس کے اندر ہم غفلت ہرگز نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔